لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، اس وقت کی یہ سالانہ اور قدیم مجلس عزا جو آج اپنے 50ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، یہ اس مجلس کا 50واں دور اور 50ویں نوبت ہے کہ جب اس گھر میں اس عنوان سے اس تاریخ میں یہ فرش عزا بچھا ہے۔ یہی حسین کی فتح کا اعلان ہے اور یہی حسین کی جیت کا اعلان ہے کہ کربلا سے لے کر آج تک حسین کے نام پر جگہ جگہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کے بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں دیکھ لو، یزید تھا، حسین ہے۔ جو ختم ہو گیا وہ یزید تھا، جو قیامت تک باقی رہے گا وہ حسین رہے گا۔ حسین نے کربلا میں قدم رکھتے ہی ذہن انسانی کو تبدیل کر دیا، فکر انسانی کو بدل دیا، انسان کے سوچنے اور سمجھنے کے طریقے کو بدل دیا۔ کربلا سے پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو ظالم ہوگا وہی فاتح ہوگا۔ کربلا کے بعد حسین نے بتایا نہیں، جو مظلوم ہوگا وہی فاتح ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا کربلا کے بعد۔ کربلا سے پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ جو سر کاٹ کے لے گیا وہ کامیاب ہے۔ حسین نے کربلا کے بعد مزاج کو بدلا، کہ نہیں، سر کاٹنے والا کامیاب نہیں ہے، سر کٹانے والا کامیاب ہے۔ کربلا سے پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو گھر لوٹ کے لے گیا وہ کامیاب ہے۔ حسین نے کہا نہیں، گھر لوٹنے والا کامیاب نہیں ہے، گھر لٹانے والا کامیاب ہے۔ خدا کی قسم، حسین نے جو اس زمانے میں خط کھینچا تھا وہ آج بھی برقرار ہے۔ آپ دیکھیے، حسین نے کہا ظالم کامیاب نہیں، مظلوم کامیاب ہے، قاتل کامیاب نہیں، مقتول کامیاب ہے، گھر لوٹنے والا کامیاب نہیں، گھر لٹانے والا کامیاب ہے، سر کاٹنے والا کامیاب نہیں، سر کٹانے والا کامیاب ہے۔ کربلا بنی تھی 61 ہجری میں، ہم بیٹھے ہیں 1444 ہجری میں۔ سچ بتائیے، حسین کی بات سچ ہوئی کہ نہیں؟ پوری دنیا میں جائیے، نہ کہیں لوٹنے والوں کا تذکرہ ہے، نہ سر کاٹنے والوں کا تذکرہ ہے، نہ کہیں اس کا تذکرہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا تھا میں بڑا حاکم ہوں، نہ کہیں اس کا تذکرہ ہے جو 9 لاکھ جمع کر کے لایا تھا۔ کمال یہ ہے کہ 9 لاکھ مٹ گئے، 72 آج بھی زندہ ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد کا۔ 9 لاکھ مٹ گئے مگر 72 آج بھی زندہ ہیں۔ سچ بتائیے، کربلا سے پہلے تو انسان کی سوچ یہ تھی کہ وہ کامیاب ہوگا میدان میں جو جتنا بڑا لشکر لے کے اترے۔ یہی تو سوچ تھی۔ جب کوئی میدان میں اترتا تھا، جب کسی کا مقابلہ کسی سے ہوتا تھا تو سب سے پہلے وہ کوشش یہ کرتا تھا افراد جمع کر لیے جائیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جتنے زیادہ افراد ہوں گے اتنی جلدی کامیابی ہوگی۔ اور حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کربلا میں افراد جمع کیے،
اگر یہ پردہ میری آواز کو وہاں تک نہیں پہنچنے دے رہا تو کہ ہٹا دوں میں اس کو؟ اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو مجھے احساس دلائیے کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ کربلا سے پہلے لبیک یا حسین، بکھر کے نہیں مل کے، کربلا سے پہلے سوچ یہ بن چکی تھی، فکر یہ بن چکی تھی کہ جو بھی میدان میں جتنا بڑا لشکر لے کے آئے گا اس کو اتنی جلدی کامیابی مل جائے گی۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، کسی کا معمولی سا جھگڑا جمع ہو جائے سب سے پہلے افراد جمع کرتا ہے، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، ننیال کو، ددیال کو، ہے سسرال کو، آؤ میرا جھگڑا ہو گیا۔ کیوں؟ چونکہ سوچ یہ ہے کہ مجمع زیادہ ہوگا تو فتح جلدی مل جائے گی۔ حسین نے کربلا میں مجمع بڑھایا نہیں، مجمع گھٹایا۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی تعداد 30,000 سے لے کے 9 لاکھ تک ہے تو یہ تو بہت جلدی فاتح ہو جائیں گے۔ حسین نے کہا نہیں، میں انہیں ایسا ختم کروں گا، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میں انہیں ایسا ختم کروں گا کہ ان کی تعداد تو یاد رہے گی، نسلیں یاد نہیں رہے گی، حسب یاد نہیں رہے گا، خاندان یاد نہیں رہے گا، ہے ننیال ددیال یاد نہیں رہے گی، مگر جن 72 کو میں لایا ہوں قیامت تک ان کے تابوت بھی اٹھیں گے، ان کا حسب بھی یاد رہے گا، نسب بھی یاد رہے گا، ننیال بھی یاد رہے گی، ددیال بھی رہے گی، خاندان بھی یاد رہے گا۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ جو یزید کے نام پر 9 لاکھ جمع ہوئے تھے وہ افراد تھے، جو 72 آئے تھے وہ کردار تھے۔ افراد مٹ جاتے ہیں، کردار زندہ رہتے ہیں۔ حسین نے کربلا میں افراد جمع نہیں کیے، حسین نے کربلا میں کردار جمع کیے اور بتایا کہ افراد مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کردار جمع رہتے ہیں۔ دیکھیے آپ کتنی بڑی تعداد، صرف 72 افراد، 72 افراد۔ اب لوگ کہیں گے جی یہ 72 خدا کی قسم یہ 72 لا کے حسین نے خط کھینچ دیا کہ دیکھو جو میں 72 لایا ہوں نا، ان کا قیامت تک جب بھی مقابلہ ہوگا امتیوں سے نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کاش آپ تک یہ لفظ پہنچ جاتا، شاید میرا لفظ کمزور ہے۔ کربلا تک جب بھی ان کو برابر رکھا جائے گا، مقابلہ کیا جائے گا تو امتیوں کے لشکر سے نہیں ہوگا، جب بھی ان کا مقابلہ کیا جائے گا یا نبی کے لشکر سے ہوگا یا امام کے لشکر سے ہوگا۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ امت کا لشکر میرے والوں کے برابر نہیں، میں یہی کہوں گا نانا دیکھو جیسے مجھے ملے ایسے آپ کو نہیں ملے، بابا جیسے مجھے ملے ویسے شاید نانا والے تعداد میں زیادہ تھے مگر ان میں اور میرے والوں میں فرق یہ ہے کہ نانا آپ بلاتے تھے تو کوئی آتا نہیں تھا، میں بھیجتا ہوں تو کوئی جاتا نہیں تھا۔ میں بلا رہا تھا، میں بھیج رہا ہوں۔ اور سنیے نانا آپ کے تو دن کے اجالے میں نہیں رکے، میں نے وہ چراغ بجھا کے کہا جاؤ چلے جاؤ، کوئی گیا؟ تو سچ بتائیے جو میدان سے دن کے اجالے میں گئے ان کا تذکرہ ہوگا یا جو چراغ بجھانے کے بعد سے اپنی جگہ سے نہ ہلے ان کا تذکرہ ہوگا؟ حسین نے کہا سنو اب قیامت تک 2 ہی میدان باقی رہیں گے، ایک باپ کا ایک بیٹے کا۔ باپ کے میدان کا نام ہے غدیر، بیٹے کے میدان کا نام ہے کربلا۔ اب بہت سارے لوگ عجیب و غریب بات کرتے ہیں، اچھا بات تو کرنے کا سب کو حق ہے، کوئی کسی کو روک تھوڑی سکتا ہے، کوئی کسی کی چونچ کو بند تھوڑی کر سکتا ہے، بولیے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے جو کربلا میں کی مٹی جو خاک شفا بنی ہے نا، اس میں کمال یہ تھا کہ رسول کے صحابہ کے قدم یہاں آئے تھے۔ کیا کہنے، رسول کے صحابہ کو سلام، سچے صحابہ، اچھے صحابہ ہیں، انہیں ہم سلام کرتے ہیں۔ اچھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، مگر اس کا تو جواب خود تاریخ میں ہے کہ اگر زمین کربلا کی مٹی اس لیے خاک شفا بنی چونکہ وہاں صحابہ کے قدم آئے تھے، تو پھر میدان غدیر کی مٹی خاک شفا کیوں نہیں بنی؟ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں،
وہاں تو بہت زیادہ صحابہ تھے، بلکہ سارے ہی صحابہ تھے، تو وہاں بھی بن جاتے، کمال ہے۔ یہاں اتنے سے وہاں اتنے، یہاں کی مٹی خاک شفا بن گئی، وہاں کی نہیں بنی۔ جانتے ہیں فرق کیا ہے؟ بس فرق اتنا ہے کہ جو غدیر میں آئے تھے وہ خود آئے تھے، جو کربلا میں آئے تھے حسین چن چن کے لائے تھے۔ تو خود آنا اور ہے، چن کے لانا، تو جنہیں حسین لائے تھے وہ چن کے لائے تھے۔ اور حسین نے کہا کہ سنو، اب یہ جو کربلا بن رہی ہے نا، یہ قیامت تک باقی رہے گی، کوئی رہے نہ رہے، کربلا رہے گی۔ یہ مجلس ہو رہی ہے، وجاہت صاحب ہر سال یہ مجلس کرتے ہیں، شاید تیسرا چوتھا سال میرا ہے پڑھتے، جب بھی میں آتا ہوں یہ یہاں چھوٹا سا ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے۔ یہ کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ یہ اس لیے لگا رہتا ہے تاکہ جو ہم بولیں وہ یہ اپنے اندر محفوظ کر لیں، جب بھی آپ چاہیں دیکھ لیں۔ اب 5 سال کے بعد بھی آپ یہ چاہیں گے مجلس میں کون کیسے بیٹھا تھا، یہ بتا دے گا، کون کیا پڑھ رہا تھا یہ بتا دے گا، کس نے سبحان اللہ کہی، کون حیرت سے دیکھ رہا تھا وہ یہ بتا دے گا، کس نے باب فضائل میں خوش ہو کے سبحان اللہ کہا، کس نے مرجھا کے بس انا للہ کہا، سب یہ بتا دے گا۔ کمال یہ ہے کہ کربلا میں تو کوئی کیمرہ نہیں تھا، پھر بھی آج تک کربلا کا تذکرہ باقی ہے۔ حسین نے کہا یہی تو میرا کمال ہے کہ میڈیا 9 لاکھ والوں کے پاس تھی، 72 کے پاس نہیں تھی، مگر میرا کمال یہ تھا کہ میں نے بڑے چوروں کو نہیں پکڑا، میں نے انہیں بھی پکڑ لیا اور ان کا بھی نام تاریخ کو بتا دیا جس نے میری انگلی سے انگوٹھی اتاری تھی۔ کمال ہی کم ہے، یہ کم ہے کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ اس انسان کا نام بھی تاریخ آپ کو بتا رہی ہے کہ جس نے امام حسین کے دستے مبارک سے انگوٹھی نکالنے کے لیے انگلی کاٹ دی۔ نام معلوم ہے کہ نہیں؟ یہ تک بتا رہے ہیں کہ کس نے امام حسین کا وہ نیزہ جس پہ سر مبارک تھا وہ پکڑا۔ یہ کون سی میڈیا تھی، یہ کون سی طاقت تھی جو بتا رہی تھی؟ حسین نے کہا سنو، یزید تو میڈیا جمع کرے گا باہر سے، میں اپنے گھر سے 3 افراد لے کے جا رہا ہوں، ایک میری بہن ہے، ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا پوتا ہے۔ اب یہ قیامت تک بتائیں گے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ سچ بتائیے، کربلا حسین نے بنائی ہے، کربلا بنانے میں 1 دن لگا، کربلا بچانے میں 18 مہینے لگے۔ زندہ تبلیغ، بازار شام میں تبلیغ، زندان میں تبلیغ، راستوں میں تبلیغ۔ یہ کون تبلیغ کر رہا تھا؟ حسین کا سر تو نو کے سنا پہ تھا۔ دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ جسے ہم گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں وہ مجبور ہے، انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ یہ مجبور نہیں، یہ مختار ہے۔ تم نے اسے زنجیریں پہنائی ضرور ہیں مگر اسے گرفتار نہیں کر پاؤ گے، اس لیے کہ جب یہ دربار یزید میں دہڑے گا تو تب پتا چلے گا کہ مختار کون ہے اور مجبور کون ہے۔ اور جب سید سجاد نے اپنے تیور بدلے ہیں نا دربار میں تو لوگوں کو پسینے آ گئے، اس لیے کہ یزید تو اپنی بکواس کر رہا تھا، اس کا خطیب اپنی باتیں کر رہا تھا، اس کے بولنے والے اس کی طرف سے بول رہے تھے، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ سید سجاد کہاں بولیں گے، اس لیے کہ سید سجاد تو خاموش ہیں، سید سجاد تو گرفتار ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں تو ہتھکڑیاں ہیں۔ مگر سید سجاد نے ایک جملہ کہا، اے خطیب خاموش ہو جا اور نیچے اتر جا، یہ تیرے باپ کا ممبر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یزید کی طرف متوجہ ہو کے کہا ہمیں اجازت دے کہ ہم بھی اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جا کر کچھ کہیں۔ غور ہی نہیں کیا آپ نے امام کے جملے کو غور سے سنا ہی نہیں۔ لیکن مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ چیخ کے بات کروں، اگر بات آپ تک جا رہی ہے تو مجھے بتائیے۔ سید سجاد نے پہلے خطیب بیٹھا ہوا تھا، آیا وہ لکڑیوں کا ممبر تھا؟ کیا تھا؟ ڈھیر تھا؟ نہیں، ممبر تھا۔ اگر خطیب کسی بلندی پہ جا کے بول رہا تھا تو وہ ممبر تھا، امام کو نظر بھی آ رہا تھا۔ اچھا، امام سے زیادہ ممبر کو کون پہچانے گا؟ اس لیے کہ پہلا ممبر انہی کے تو نانا کو منا ہے۔ پہلا ممبر جو ملا ہے وہ کس کو ملا ہے؟ ان کے نانا کو ملا ہے۔ بچپن سے دیکھا، اپنے نانا کو ممبر پہ دیکھا، اپنے بابا کو ممبر پہ دیکھا تو پہچانتے تھے۔ مگر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ لکڑیوں کا ڈھیر، کیا اجازت ہے میں اس میں چلا جاؤں؟ مولا ممبر ہے، آپ پہچانتے ہیں، مگر پھر کہنے لگے تم سمجھے نہیں، ہم آج بتائیں گے کہ ہر چیز کی عزت اس وقت ہوگی جب ہم سے منسوب ہوگا۔ یعنی کہاں بیٹھے ہیں بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر چیز کی عزت اس وقت ہوگی جب ہم سے
منسوب ہوگا. اگر ہم سے منسوب نہیں ہوگا پھر مجھے احساس ہوا کہ ہر چیز کی عزت اس وقت ہے کہ جب وہ اہل بیت کا وفادار ہو. یا غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں میں. بتائیے یہ قبا آپ جائیے ایران میں 2200 سے 3000 کی مل جائے گی، مگر اس کی عزت اس وقت ہوگی جب اہل بیت سے وفادار ہوگی. یہ امامہ آسانی سے مل جائے گا، مگر عزت جب ہوگی جب اہل بیت کی وفادار ہوگی. یہ ممبر بھی ہر جگہ اب آپ کو مل جائے گا، مگر عزت جب ہوگی جب اہل بیت کا تذکرہ ہوگا. سجاد نے بتایا کہ ہم نے بتا دیا جو ہمارے عزا خانوں میں رکھا ہے وہ اور ہے، جو یزید کے دربار میں رکھا ہے یہ اور ہے. صلوات پڑھے نا پر محمد و آل محمد بار. ایک جملہ سے اتر، اجازت ہے ہم چلے جائیں؟ یزید نے کہا میں جانے نہیں دوں گا. اب یزید کا جو دربار تھا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ 700 آدمی گلی محلے کے آگے بیٹھ گئے کہ نہیں جی ہم یزید کی بات نہیں. ہاں نا، وزیر آئے ہوئے ہیں، سفیر آئے ہوئے ہیں، مشیر آئے ہوئے ہیں، حکومتوں کے بڑے بڑے نمائندے آئے ہوئے ہیں. یزید اپنی حکومت ثابت کرنا چاہ رہا تھا، اپنا اقتدار ثابت کرنا چاہ رہا تھا. لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یزید کے خطیب کو سن رہے تھے، سید سجاد کو دیکھ رہے تھے، خواتین عصمت و طہارت کو دیکھ رہے تھے. اور ایسے مجمع کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو کے کہہ رہا، اور وہ بھی جو گرفتار ہے، نیچے اتر. اترا کے نہیں، اترا کے نہیں اترا. اگر یزید میں دم ہوتا تو خطیب سے کہہ دیتا کہ روک، نیچے نہ اترنا. مگر یزید کیسے روک سکتا تھا؟ اس لیے کہ اس گھر کا مزاج جانتا تھا کہ یہ فوراً یہ کہتے ہیں اتر، تیرے باپ کا ممبر تھوڑی ہے، تو غلام زادہ ہے، ہم امام زادے. صلوات پڑھے نا پر محمد و آل محمد بار. نیچے اتر گیا. اب امام کہہ رہے ہیں ہمیں اجازت دو. امام چاہتے خود بھی بیٹھ جاتے، مگر امام نے ایک تحریک پیدا کی. وہ تحریک کیا پیدا کی؟ امام نے کہا ہمیں اجازت دو کہ ہم جائیں ممبر پہ. جب کہا نا ہمیں اجازت دو، ہم ممبر پہ جانا چاہتے ہیں، ہم بھی تو کچھ بولنا چاہتے ہیں، اور سنو جو ہم بولیں گے اس کا تمہیں ثواب ملے گا. اور ہم جب بات کریں گے تو دین کی بات کریں گے، قانون، اسلام، شریعت کی بات کریں گے. تو لوگوں نے پہلے یزید کو دیکھا، یزید نے کہا انہیں جانے مت دینا. اب جب یزید کہہ رہا کہ انہیں جانے مت دینا، تو جو 700 آدمی بیٹھے ہیں انہیں ایک دم کہا بھائی کیوں نہیں جانے دینا، جانے دو. تو کہنے لگا انہیں جانے مت دینا. کہا کیوں؟ ارے جانے دو، یہ تو گرفتار ہے، کیا بولے گا. تو اب یزید تو جانتا تھا نا کہ گرفتار ہے یا کیا ہے، جانتا تھا کہ حیدر کرار کا پوتا ہے. کہنے لگا انہیں جانے مت دینا. مجمع نے کہا انہیں بھیجو. جب مجمع کا اصرار بڑھا تو اب یزید کیا کر سکتا تھا؟ کہا جائیے آپ. سید سجاد اس بلندی پہ آئے، اور اب جو سید سجاد نے خطاب کرنا شروع کیا تو یزید کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ سید سجاد کو روک دے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. امام نے جو جملے کہے وہ سنیے، کیفیت تھے. ہمیں نبوت سے نوازا گیا ہے، ہمارے گھر میں امامت آئی ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، سخاوت دی ہے، شجاعت دی ہے، فصاحت دی ہے، بلاغت دی ہے. یہ سارا تعارف کرا رہے ہیں. اب یزید کیسے روک دے؟ اس لیے کہ ابھی تو یزید کا تعارف ہی نہیں کرایا امام نے، ابھی تو بتایا ہی نہیں یہ کون ہے، ابھی تو اپنا تعارف کرا رہے ہیں. مگر یزید یہ سمجھ رہا ہے کہ اس تعارف کا اثر کیا ہوگا، اس تعارف کا نتیجہ کیا نکلے گا. یزید میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ سید سجاد کو کہتا خاموش. آہستہ سے خادم کو بلا اور بلا کے کہا جاؤ کہو کہ آزان دے. آزان دینا شروع کی. ایک مؤذن، 2 مؤذن، 3 مؤذن، 4 مؤذن ہے، 5 6 7 مؤذن نے مل کے سید سجاد کو روکنے کے لیے آزان دی. جیسے انہوں نے آزان دینا شروع کی، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوا، اعلان ہوا. سید سجاد نے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. پھر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. مگر جیسے ہی رسول کی رسالت کا اعلان ہوا نا تو بس امام نے اتنا پوچھا اس مجمع سے متوجہ ہو کے کہ ذرا یہ پوچھو کہ جس کا نام آزان میں لیا جا رہا ہے اس سے یزید کا رشتہ ہے یا میرا رشتہ ہے؟ ہائے ہائے، آپ نے غور ہی نہیں کیا. کس کا رشتہ ہے؟ کہانی ختم. کیا بتائے گا یزید؟ کیا بتا سکتا ہے؟ پتا چلا کہ آزان دلوا تو اس لیے رہا تھا کہ سجاد خاموش ہو جائیں. اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اب قیامت تک یزیدیت خاموش ہو جائے گی.
خاموش ہو گئی کہ نہیں بھئی؟ یزیدیت خاموش ہوئی آج تک؟ آپ دیکھیے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بہت آہستہ سے، بہت آہستہ سے سنیے گا، آرام سے. اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا. ایسا خاموش کیا سید سجاد نے، ایسا خاموش کیا، ایسا خاموش کیا، ایسا خاموش کیا کہ آج تک یزیدیت خاموش ہے. جانتے ہیں سید سجاد کی ہیبت اتنی تھی سید سجاد کی ہیبت دربار یزید میں کہ یزید نے ہر موضوع پر بات کی، مگر ایک دفعہ یہ نہیں کہا کسی سپاہی سے کہ اسے لاؤ اور کہو کہ میری بیعت کر لے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بیعت کا نتیجہ کیا نکلا ہے. کمال ہے. دربار اس کا تھا، لوگ اس کے تھے، افراد اس کے تھے، مجمع اس کا تھا، مگر زبان میں طاقت نہیں تھی کہ سجاد سے کہہ دے کہ ہماری بیعت کر لے. آج آپ دیکھیے، آپ خود سوچئے، دیکھیے کربلا کے بعد کتنا انقلاب آیا. کل رات کی مجلس میں نے ایک جملہ کہا کہ حسین نے جو کربلا سجائی تھی نا، وہ 61 ہجری کے لیے نہیں سجائی تھی. یہ یاد رکھیے گا، کربلا 61 ہجری کے لیے نہیں ہوئی تھی. قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کا جواب کربلا میں تھا. کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جس کا جواب حسین نے اس زمانے میں نہ دیا ہو جو آج ہونا ہے. مثلا میں آپ کو مثال دوں، ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کربلا میں حسین نے سب کو کہا واپس چلے جاؤ، تو تاریخ نے لکھا کہ حسین کو افراد کی ضرورت نہیں ہے. مگر جب کربلا میں آ گئے تو حسین نے ایک کو خط لکھ کے بلایا، حبیب چلے آؤ. کمال ہے. مولا اگر افراد کی ضرورت تھی تو انہیں کیوں نہیں لائے، اور اگر افراد ضرورت نہیں ہے تو انہیں اکیلے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ بھئی اگر وہ سارے لوگ آ جاتے جو امام کے ساتھ آئے تھے مکہ مدینے میں کہ ہم چلنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تعداد 72 پہ تھوڑی رہتی، 7200 ہوتے، مگر امام نے سب کو واپس کر دیا. کمال یہ کہ جو حسین مسلسل واپس کرتا آ رہا تھا وہ ایک آدمی کو خط لکھ کے بلا رہا ہے، آ جاؤ. کیوں بلایا حسین نے؟ حبیب نے آ کے کیا کر لیا کربلا میں؟ نہیں. حسین ہے امام، امام کی حکمت امام جانتا ہے. امام نے بلایا اس زمانے میں تھا، اثر آج نظر آ رہا ہے. نہیں پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، آدھا درجن سے زیادہ علماء بیٹھے ہیں. دیکھیں حبیب سے حسین کے کئی رشتے ہیں. رشتے سنیے کیا ہیں. دوست ہیں حبیب، بچپن کے ساتھی ہیں حبیب، ٹھیک ہے، کوئی پرانا معمولی رشتہ نہیں ہے. نانا اور بابا کے زمانے سے ایک رشتہ حبیب سے جڑا ہوا. جب حسین خط لکھ رہے ہیں تو ایک جملہ لکھ رہے ہیں. کیا لکھ رہے ہیں؟ یہ لکھ رہے ہیں میرے دوست آ جا، اے میرے بچپن کے ساتھی آ جا. نہیں، حسین نے ایک لفظ لکھا، وہی لفظ اہم تھا کربلا میں. حسین نے لکھا رجل الفقی حبیب ابن مظاہر، اے مرد فقی حبیب کربلا میں چلے آؤ. دوست نہیں لکھا، بھائی نہیں لکھا، بچپن کا ساتھی نہیں لکھا. حسین نے لکھا مرد فقی، مرد فقی، مرد فقی، مرد فقی. علماء بیٹھے، ان سے پوچھئے امام کی موجودگی میں فقی کی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ خود امام موجود ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو امام کی تقلید میں ہیں. ابے جاہل احمق، تجھے پتہ ہی نہیں ہے امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی. امام کی بیعت کی جاتی ہے، تقلید نہیں کی جاتی. اب کمال ہے بھائی، امام کربلا میں 3 امام، خود مولا حسین، امام سید سجاد، امام محمد باقر، 3 امام موجود ہیں. ایک فقی کو بلا رہے ہیں. بھائی فقی کیا کرے گا یہاں؟ امام تو موجود ہیں، خود موجود ہیں، تو فقی کی ضرورت کیا ہے؟ مسائل آپ بیان کیجئے، دین آپ پہنچائیے، شریعت آپ پہنچائیے، اسلام آپ پہنچائیے، قرآن آپ پہنچائیے، قانون آپ پہنچائیے. امام نے کہا تم جانتے نہیں کربلا تو 61 ہجری میں بن رہی ہے، مگر مسئلے قیامت تک کے حل کرنا ہے. میں آج کربلا میں فقی کو بلا کر اپنی قوم کے ہر جوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب کربلا بغیر فقی کے مکمل نہ ہو سکی، تمہاری زندگی بغیر فقی کے مکمل کیسے ہو؟ کربلا بغیر فقی کے مکمل. جب کربلا بغیر فقی کے مکمل نہیں ہو رہی ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی بغیر فقی کے مکمل، ضرورت نہیں تھی پھر بھی بلایا، اے مرد فقی چلے آؤ، حسین کو تمہاری ضرورت. آ گئے حبیب. قیامت تک رہے گا یہ لفظ یا نہیں؟
بھئی یہ جو لکھا گیا ہے مرد فقی آ جاؤ، اچھا امام نے فقی کا احترام کیا، توہین کی؟ احترام کیا، عزت دی، اتنی عزت دی، شاید یہ جسارت نہ ہو، اتنی عزت دی کہ اپنے حرم میں جگہ دے دی، الگ قبر بنا دی، لوگ جاتے ہیں قبر کو چومتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ اس کا احترام کیا ہے۔ یاد رکھنا میرا قدیمی جملہ آج پھر کہہ رہا ہوں، اس دور کی ضرورت کا نام ہے نظام مرجعیت، اس لیے کہ اس دور غیبت میں تشیع کا افتخار تین ہی چیزیں ہیں، یا ولایت علی، یا عزاداری سید الشہداء، یا نظام مرجعیت۔ اور جو تمہیں ان تینوں میں سے کسی ایک کے بھی خلاف بولتا ہوا ملے نا، سمجھ لو غدار بول رہا ہے، عزادار نہیں بول رہا۔ نہیں پہنچے۔ جو ولایت علی، عزاداری سید الشہداء اور نظام مرجعیت کے خلاف زبان کھولتا ہوا ملے، سمجھ لو کہ غدار ہے، عزادار نہیں ہے۔ اگر کوئی کہنا ان کی کیا ضرورت ہے، یہی تو ہیں، اگر ان کی ضرورت نہیں پھر کس کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ شیعت پر احسان ان تین کا ہے، اور احسان بتاؤں کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ ولایت علی نے ہمیں صراط سے ہٹنے نہیں دیا، جملہ سنیے گا باہر والے بھی، ولایت علی نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹنے نہیں دیا، عزاداری سید الشہداء نے ہمیں مٹنے نہیں دیا۔ اب جملہ سنیے، جملہ سن لیجئے، ولایت علی نے ہمیں صراط سے ہٹنے نہیں دیا، عزاداری سید الشہداء نے ہمیں مٹنے نہیں دیا، اور مرجعیت نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا۔ عزاداری سید الشہداء کا احسان ہے، احسان ہے، اس کو مانیے۔ آج پوری دنیا آپ سے کیوں جل رہی ہے بھائی؟ کیوں تم سے پریشان ہے لوگ؟ اس لیے پریشان ہے کیونکہ تم عزادار ہو، تم ماتمدار ہو، تمہارے پاس ایک جادہ ہے، ایک راستہ ہے جو تمہیں حریت اور آزادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ تمہارا مقابلہ دشمن سے نہیں ہے، دشمن کو تو حسین کربلا میں بے نقاب کر چکے، اب ہمیں بے نقاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے آپ کربلا کے آثار دیکھیے، کربلا حسین نے حملے جب کیے، لاشیں اب اٹھانا پڑ رہی ہیں۔ حسین کا حملہ جب ہوا، لاشیں اب اٹھا رہے ہیں ہم لوگ کہ دیکھو یہ ایک لاش یہ پڑی ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، دیکھیے وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں، حیثیت نہیں بدلتی، حیثیت نہیں بدلتی انسان کی، وہ وہی رہتی ہے، اسٹیٹس وہی رہتا ہے۔ میں مثال دوں، مثلا مثال کے طور پر ایک صاحب شاعر ہیں، پہلا مصرع انہوں نے 2 سال یا 2.5 سال یا 4 سال 5 سال پہلے کہا، اور وہ جب تک زندہ رہیں گے شاعر کی حیثیت سے رہیں گے کہ نہیں؟ چونکہ انہیں عادت ہو گئی، شعر کہنے لگے، اللہ نے ان پر کرم کیا۔ ایک طالب علم تھا، مولویت پڑھ رہا تھا، 2010 میں بھی طالب علم تھا، آگے بڑھا تب بھی طالب علم ہے، جب تک اجتہاد تک جائے گا طالب علم ہی کہے گا اپنے آپ کو، اس لیے کہ حاصل کر رہا ہے اپنے آپ کو آل محمد علیہ السلام کے علوم سے آراستہ کر رہا ہے۔ ہمیں تو تعجب یہ ہے کہ یزید 2001 میں رضی اللہ نہیں تھا، یزید 2001 میں مول صاحب رضی اللہ نہیں تھا، 2004 میں بھی رضی اللہ نہیں تھا، 2005 میں بھی رضی اللہ نہیں تھا، 2008 میں بھی رضی اللہ نہیں تھا، 2010 میں بھی نہیں تھا، 2012 میں بھی نہیں تھا، 2014 میں نہیں تھا، 16 میں نہیں تھا، 18 میں نہیں تھا، ایک دم اچانک ایمرجنسی طور پر 2019 میں رضی اللہ بنا دیا۔ یہ کیسے بنا؟ یہ کیسے حادثہ ہوا بھائی؟ کل تک تو سب اس پہ لعنت بھیجتے تھے، ہمارے سارے مسلمان بھائی کہتے تھے یزید پہ بھائی لعنت ہم بھی بھیجتے ہیں، آپ بھی یزید پہ لعنت بھیجیے، اوروں کو مت کچھ کہیے، ہم آپ کے ساتھ یزید پہ لعنت بھیج رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے آپ ان پہ کیوں لعنت بھیجتے ہیں؟ تو ہمارا جواب یہی ہے، آپ کی لعنت میں اور ہماری لعنت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ پروڈکٹ پہ لعنت بھیج رہے ہیں، ہم کمپنی پہ بھیج رہے ہیں۔ اس لیے
کہ اگر کمپنی صلوات پڑھے نا پر محمد وآل محمد بات، ایک صلوات باہر والے بھی پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. یہ وجہات بھائی پردے آپ نے غلط لگائے، بس ایک ہی پردہ کافی ہے. اب آپ نے پردے پہ پردہ، پردے پہ پردہ، پردے پہ پردہ، مگر شیعوں کو پردے کی عادت ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ یہی تو وہ زمانہ ہے جس میں پردے اٹھنا شروع ہوئے ہیں. ابھی تو بڑے پردے اٹھیں گے، اور یاد رکھو جب آخری پردہ اٹھے گا تو پردے کے اندر سے ہمارا والا آئے گا، تمہارا والا نہیں آئے گا. تو پردوں کی ہمیں عادت ہے. اب آپ سنیے یہ حادثہ کیسے ہوا بھائی. میں بڑا پریشان تھا کہ یار یہ حادثہ کیسے ہو گیا. ایک آدمی 2002 میں رضی اللہ نہیں، 2009 میں رضی اللہ نہیں، 2015 میں نہیں، ڈائریکٹ 2019 میں آتے ہی رضی اللہ کے نعرے لگنے لگے. ہوا کیا؟ حسین نے حملہ جب کیا تھا لاشیں اب اٹھانا پڑ رہی ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کو میں بتاؤں گا. ہمارے ہاں ذاکرین علماء خطبہ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے تھے پہلے، اب ہم نے بند کر دیا. ہمیں احساس ہوا کہ نہیں یہ جملہ غلط ہے بھئی، یہ نہیں کہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ممبر سے کہ یزید امام حسین کو گھیر کے کربلا لے آیا. یزید امام حسین کو گھیر کے کربلا لے آیا. آپ اس جملے سے متفق ہیں؟ ہے لے آئے گا؟ یزید امام حسین سے مدینہ چھڑا دے گا؟ میں یہ طے کر لوں کہ مجھے اس محلے میں رہنا ہے، کوئی مجھے چھڑوا دے گا؟ جبکہ محلہ میرے باپ کا نہیں ہے. مدینہ تو تھا ہی حسین کے نانا کا. اچھا حسین سے کون مدینہ چھڑوا دیتا؟ اس لیے کہ حسین کا سب سے مختصر تعارف یہ ہے کہ جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ، جس کا چھوٹا بھائی عباس ہو. اچھا جس کا بھائی عباس ہو اس سے کوئی کہہ دے کہ آپ شہر چھوڑ دیں؟ اور جس کا بڑا بھائی حسن ہو. دونوں کی شجاعت میں ایک فرق ہے. عباس تلوار کے دھنی ہے، جو کام تلواروں سے نہیں ہوتا وہ حسن نے زبان سے کر دیا. بھرے مجمع میں کہا نہیں، جب ایک نے بکواس کرنا شروع کی تو حسن نے بس ایک جملہ کہا، تو مردوں میں کیا کر رہی ہے؟ نسل بدل گئی. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد بار. ایک اور صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد بار. کوئی تاریخ اٹھا کے دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ یزید نے کہا ہو یا دربار میں کہا گیا ہو کہ حسین اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہم مدینے نہیں رہیں گے. نہیں، حسین نے تو خود آ کے کہا عباس ہم مدینہ رہنے کے لائق نہیں رہا، چلو سامان سفر تیار کرو. تو یزید نے چھڑوایا یا حسین نے خود چھوڑا؟ بولیے ذرا زور سے بولنے میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں. حسین نے خود چھوڑا نا، کسی کے باپ میں دم نہیں تھا جو حسین کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہتے کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں. کیوں چھوڑا حسین نے؟ وجہ کیا تھی؟ کربلا مدینے میں بن جاتی، بن سکتی تھی کہ نہیں؟ آرام سے بن سکتی تھی. کربلا مدینے میں بن جاتی، نہ حسین نے مدینے میں نہیں بنائی. کیوں بھائی؟ مکہ شہر تھا اس میں بنا لیتے. چلو بھائی وہاں یہ حدیث تھی کہ جو حدود مکہ میں مارا جائے وہ باغی ہوگا، باہر گئے میدان جنگل کا انتخاب کیا. کیوں حسین نے بستیاں چھوڑ کے جنگل کیوں بسایا؟ اس کا راز جانتے ہیں؟ وہ راز بتاؤں گا میں آپ کو. دیکھیے حسین ہے پنجتن کی آخری کڑی. حسین سے پہلے 4 ہستیاں ہیں: حسین کے نانا، حسین کے بابا، حسین کی مادر گرامی، حسین کے برادر یعنی بھائی. 4 ہستیاں ہیں: رسول، علی، فاطمہ، حسن اور آخر میں حسین. حسین نے ان چاروں کی زندگی کو باقاعدہ بغور دقت سے دیکھا. حسین نے دیکھا سب سے بڑا میرے نانا. حسین سے بڑا کسی کا نانا ہے؟ بولیے. حسین نے دیکھا دنیا کا سب سے بڑا میرا نانا، نور اول میرا نانا، عقل اول میرا نانا، حسن اول میرا نانا، کرم اول میرا نانا،
عشق اول میرا نانا، جمال اول میرا نانا، گنتی کا پہلا عدد میرا نانا، طٰہٰ میرا نانا، یاسین میرا نانا، مزمل میرا نانا، مدثر میرا نانا، مبشر میرا نانا، صادق میرا نانا، بشیر میرا نانا، سراج منیر میرا نانا، احمد مجتبیٰ میرا نانا، محمد مصطفیٰ میرا نانا۔ حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو کہ حسین کو اپنا نانا یاد ہے؟ بھیا جب لوگوں نے اپنے برے نانا نہیں چھوڑے، حسین اچھا نانا کیسے چھوڑ دے؟ بکھر کے نہیں مل کے۔ جب لوگوں نے اپنے برے نانا نہیں چھوڑے، اور قریب آ کے کہہ دوں، شاید لکھنؤ اس جملے پہ ہو جائے، جب لوگوں نے اپنے بدبودار نانا نہیں چھوڑے، حسین خوشبودار کیسے چھوڑ دے؟ حسین خوشبودار کیسے چھوڑ دے؟ حسین نے اپنے نانا کی زندگی کو دیکھا کہ میرا نانا تو وہ ہے جس کا کلمہ پڑھے بغیر مسلمان نہیں بنتا، مگر حسین نے کیا دیکھا؟ حسین نے دیکھا میرا نانا شہر میں شہید ہوا۔ زہر کہاں دیا گیا؟ شہر میں۔ زہر کہاں دلایا گیا؟ شہر میں۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کتنے مسلمان ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ رسول کا قاتل یہ ہے؟ پتہ ہے؟ بھائی معلوم ہے کسی کو کہ یہ رسول اللہ کا قاتل ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شہر میں قتل ہوا تھا، شہر کی اتنی دیواریں اتنی بلند ہوئیں کہ رسول کے قاتل کو چھپا لیا۔ یا اور قریب آ کے لفظ کہہ دوں، شاید آپ بیدار ہو جائیں، شہر کی بھیڑ میں نہیں، رضی اللہ کی بھیڑ میں رسول کا قاتل چھپ گیا۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں پوری رات سفر کر کے صبح 5 بجے پہنچا ہوں، نہ آواز ساتھ دے رہی نہ ذہن، کچھ ساتھ نہیں دے رہا، یہ بس ایک جذبہ ہے۔ آپ بول رہے ہیں تو میں بول رہا ہوں، جیسے ہی آپ چپ ہوں گے میں بھی چپ ہو جاؤں گا۔ بالکل آرام آرام سے آپ سنتے رہیے، مگر جہاں جملہ پہنچے مجھے احساس دلائیے کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ رہی۔ پھر سنیے، حسین نے دیکھا کہ سب سے بڑا میرا نانا ہے، میرے نانا کو شہر میں قتل کر دیا، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے، آج تک قاتل کو نہیں ڈھونڈ پائے۔ ٹھیک ہے، حسین نے دیکھا میرے نانا کا قاتل شہر میں چھپ گیا۔ اس کے بعد مادر گرامی، کیا کہنا، رسول کی اکلوتی بیٹی، پھر جملہ کہہ رہا ہوں، سارے تبرے ایک طرف، ساری لعنت ایک طرف، جب آپ کہتے ہیں نا رسول کی اکلوتی بیٹی، نہ جانے کتنوں کے درد ہو جاتا ہے۔ اور یہی کہا کریں، یہی سب سے بڑی رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہیں فاطمہ۔ دروازہ کہاں جلا؟ شہر میں۔ پسلیاں کہاں ٹوٹیں؟ شہر میں۔ محسن کہاں شہید ہوئے؟ شہر میں۔ یہ سب شہر میں ہوا۔ قاتل کا نام کتنوں کو پتا ہے؟ اس قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ اور جنہیں پتا ہے وہ مصلحتاً نہیں لیتے۔ حسین نے پھر دوبارہ دیکھا کہ میری اماں کے قاتل بھی شہر میں چھپ گئے، جیسے نانا کے قاتل رضی اللہ کی بھیڑ میں چھپے تھے، اماں کے قاتل بھی رضی اللہ کی بھیڑ میں چھپ گئے۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد بابا، شیعوں کا پہلا امام، مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، شہید کہاں ہوئے؟ شہر میں۔ شہر بھی کوئی معمولی نہیں، کوفہ، اس زمانے کی چھاونی، اس زمانے کی منڈی جہاں پوری دنیا کے لوگ نظر آتے تھے۔ شہید کہاں ہوئے؟ مسجد میں، محراب عبادت میں، عالم سجدہ میں شہید ہوئے۔ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ علی کا قاتل کون ہے؟ اس قوم کے علاوہ کوئی جانتا ہے کہ علی کے قاتل کا نام کیا ہے؟ میری مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ تم نے رسول کا قاتل نہیں ڈھونڈا، تم نے فاطمہ کے قاتل نہیں ڈھونڈے، تم نے حسن کا قاتل نہیں ڈھونڈا، تم نے حسین کا نہیں ڈھونڈا، علی کا تو ڈھونڈ لو۔ اس لیے کہ اگر ہمارا پہلا امام ہے تو تمہارا چوتھا خلیفہ بھی تو ہے، اور کم سے کم اس لیے ڈھونڈ لو کیونکہ سلسلہ خلافت میں اکیلا علی تو ہے جو شہید ہوا ہے۔ نہیں پہنچے؟ ہلاک ہونے والے اور ہیں، شہید ہونے والے اور ہیں۔ صلوات پڑھو بر محمد وآل محمد بار۔ بتائیے آپ، بھئی کم سے کم مسلمانوں کو ڈھونڈنا چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے والے تو سب ہلاک ہو گئے، ایک شہید ہوا، اسی کا قاتل ڈھونڈ لو۔ ان کے قاتل کو بھی نہیں ڈھونڈا، علی کے قاتل بھی چھپ گئے، ایک قوم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر حسن، اللہ اکبر، سبط اکبر، جو دوش رسالت پہ جس نے سواری کی ہو، جس نے زبان رسالت چوسی ہو، جس کے لیے مرسل اعظم کے اقوال کا انبار ہو۔ زہر کہاں دیا گیا؟ شہر میں۔ زہر دلانے والا شہر میں، زہر دینے والی شہر میں۔
کتنوں کو معلوم ہے کہ امام حسن کا قاتل کون ہے؟ اس قوم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، حسین تھے آخری کڑی۔ حسین نے دیکھا کہ نانا کا قاتل شہر میں چھپا، اماں کے قاتل شہر میں چھپے، بابا کے قاتل شہر میں چھپ گیا، بھائی کے قاتل شہر میں چھپ گئے، اب آخر میں بچے تھے حسین۔ معلوم حسین کو بھی تھا کہ شہید ہمیں بھی ہونا ہے، مگر حسین نے کہا پروردگار ہم قتل تو ہوں گے مگر قاتل چھپنے نہیں دیں گے۔ آئے 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 آئے، نہیں پہنچے، ہم قتل تو ہوں گے مگر قاتل کو چھپنے نہیں دیں گے۔ حسین نے کہا یزید شہر کے باہر آ جا، نہ دیواریں ہوں گی نہ بھیڑ ہوگی، باہر آ۔ حسین یزید کو باہر لے آئے، آ گیا باہر۔ یہ بتائیے کہ جیسے یزید کا نام معلوم ہے لوگوں کو، قاتل حسین یزید ہے، کسی اور کا نام معلوم ہے؟ ان سب نے لعنت کرنا شروع کی، بھائی یہ پکڑا گیا مجمع میں، یہ پبلک میں پکڑا گیا، اسے چھپایا نہیں جا سکتا، اس پہ تو لعنت بھیجنا پڑے گی ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ کربلا سے لے کے 2019 تک یہ لعنت بھیجتے رہے، لعنت بھیجتے رہے، لعنت بھیجتے رہے، مگر 2019 میں آ کے انہوں نے سسٹم بدلا کہ نہیں بھائی یہ تو رضی اللہ ہے۔ آخر یہ 2019 میں رضی اللہ کیوں بنا جانتے ہیں؟ پورے مجمع کی بھرپور توجہ۔ ہوا یہ کہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین نے کربلا میں خالی اپنا قاتل پکڑا، مگر ان کی سمجھ میں اب آیا حسین نے قاتل تو اپنا پکڑا تھا، مگر جب نقاب الٹی نانا کا بھی پکڑا گیا، اماں کے بھی پکڑے گئے، بھائی کا بھی پکڑا گیا۔ راز اب کھلا، بے بھیا پکڑا تو حسین نے اپنا تھا، جب نقاب الٹی سب کے پکڑے ہو رہے، یہ تو رسول کے قاتل ہیں، تو سیدہ کے قاتل ہیں، یہ تو حسن کے قاتل ہیں، یہ تو علی کا قاتل ہے، پکڑے سب کے گئے۔ اب حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں کہ پکڑا ایک کو تو سارے پکڑے کیسے گئے؟ اس کی وجہ جانتے ہیں؟ وجہ یہ تھی کہ جیسے قتل ہونے والوں کا خاندان ایک تھا، کہاں بیٹھے ہیں، اسی لیے تو ہم خالی پروڈکٹ پہ لعنت نہیں کرتے، کمپنی پہ لعنت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ اچھا، وہ جو پہلے چھپے ہوئے تھے وہ بن چکے تھے سب رضی اللہ، یہ پکڑا گیا تھا، اسے رضی اللہ نہیں بنایا، مگر اب مشکل یہ آئی کہ یہ جب پکڑا گیا تو سب کے راز کھل گئے۔ اب دو صورت تھی، یا تو پہلے والے قاتلوں کے سامنے سے رضی اللہ ہٹایا جائے یا اس کے سامنے بڑھا دیا جائے۔ آئے ہائے، لکھنؤ والوں تمہارے سننے کو سلام ہے، ایک ایک حسینی کو میں سلام کرتا ہوں۔ بھائی دو صورتیں تھی، یا تو انہیں اس پوسٹ سے ہٹایا جائے یا اسے اس پوسٹ پہ بٹھا دیا جائے۔ انہوں نے بڑا دماغ لگایا، انہیں ہٹایا بہت ناراض ہوں گے، انہیں بھی ہٹایا اور لوگ ناراض ہوں گے، انہیں بھی ہٹایا، اس سے بہتر یہ کہ انہیں نہ ہٹایا جائے، اسے بٹھا دیا جائے۔ تو جہاں پہلے 3-4 کرسیاں پڑی تھی ایک اور ڈل گئی کہ آپ بھی چیف گیسٹ ہیں اس جلسے کے، آپ بھی رضی اللہ۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم اسے رضی اللہ کہیں گے پوری شیعہ قوم پھک جائے گی، جل جائے گی اور تڑپ کے کہے گی یہ کیا ہو گیا۔ کسی نے کہا؟ کچھ نہیں کہا، سب خاموشی سے رہے اور مسکراتے رہے۔ میں نے پوچھا بھئی یہ رضی اللہ بن گیا، تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ان کا احسان ہے کہ انہوں نے رضی اللہ بنا دیا، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اسے رضی اللہ بنا دیا۔ میں نے کہا احسان کیوں ہے؟ کہ انہوں نے اسے رضی اللہ بنا کے کم سے کم یہ تو بتایا کہ ان کے یہاں رضی اللہ ہوتا کیسا ہے۔ ان کے یہاں اسٹیٹس یہ ہے نا، انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے یہاں پورے مجمع کی توجہ، انہوں نے اسے رضی اللہ بنا کے بتایا کہ رضی اللہ ہوتا کیسا۔ اب یزید بن گئے رضی اللہ، اب تاریخ اٹھائیے کہ رضی اللہ ہے یزید تو یہ ہے کیا؟ اب کتاب پڑھیے، آپ پتہ چلا یزید شراب پیتا تھا، اوہو، یزید جوا کھیلتا تھا، یزید گانے سنتا تھا، یزید فعل حرام کرتا تھا، یزید غیبت کرتا تھا۔ اور میں نے کہا اچھا، اب ان سب کے سامنے رضی اللہ لگا، یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، شرابی رضی اللہ، گانے سننے والا رضی اللہ، بندروں سے کھیلنے والا رضی اللہ۔ اب ہمیں پتہ چلا کہ جو ہماری قوم میں لعنت اللہ ہوتا ہے وہ آپ کے یہاں رضی اللہ ہوتا ہے۔
تو اب پتہ چلا، ہمیں اب پتہ چلا، خدا کی قسم ہمیں تو معلوم ہوا کہ جو ہماری قوم میں لعنت اللہ ہوتا ہے آپ کے یہاں وہ رضی اللہ ہوتا ہے. بڑے خوش تھے، یہ ہم نے اس کو بچا لیا، ہم نے اس کی حفاظت کر لی، حفاظت کر لی. حسین نے تو اسے کسی کام کا چھوڑا ہی نہیں کربلا کے بعد، کسی کام کا نہیں چھوڑا. میں آپ کو دلیل دوں گا. آپ جن گلی محلوں میں رہتے ہیں اس میں آپ ٹہلیے، گھومیے پھریے، چوراہوں پہ، سڑکوں پہ، شاہراہوں پہ، آپ کو 5-7 روزانہ ایسے آدمی مل جائیں گے جن کے نام فاطمہ کے قاتلوں کے نام سے ملتے ہیں. ملے گا نہیں؟ آپ کا نام ماشاءاللہ، اوہو بہت اچھا نام ہے، ملیں گے نہیں؟ فاطمہ کے قاتلوں پہ لوگوں کے نام ملیں گے؟ نہیں، اس محلے میں نہیں ہے، شہر میں تو ہیں، شہر میں تو ہیں. اب یہ بتائیے شہر میں محلہ ہے یا محلے میں شہر ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہے ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ بولیے. کہنے لگا جی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اب آپ جائیے، عبد الرحمن نہ جانے کتنوں کے نام ہیں، فاطمہ کے قاتلوں کے نام مل جائیں گے، حسن کے قاتل کا نام مل جائے گا، علی کے قاتل کا نام مل جائے گا، مگر کسی کا نام جلدی سے حسین کے قاتل کے نام پر نہیں ملے گا. سارے رجسٹر چیک کیجئے، پلے کلاس سے لے کے یونیورسٹی تک کسی کا نام نہیں ہوگا. ہوگا کیوں؟ حسین نے اس لائق چھوڑا ہی نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی گالی اگر کوئی ہے تو وہ لفظ یزید ہے. حسین نے لفظ یزید کو ایک لعنت بنا دیا، یزید کے نام کو ایک لعنت بنا دیا. بھائی صاحب یزید کو لوگوں نے اتنا سیریس لیا، اتنا تو شیطان کو نہیں لیا. خود بتائیے آپ بھائی، اتنا سیریس لوگوں نے شیطان کو نہیں لیا. لوگ شیطان کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، یزید کو کوئی ہلکے میں نہیں لے رہا. نا نا نا، یزید نہیں ہلکے میں لیا جائے گا بھائی. یزید کو ہلکے میں لے لیا تو سارا مسئلہ خراب ہے. آپ بتائیے، اب آپ اس لفظ سے متفق ہو یا نہ ہو، مگر میں کہہ رہا ہوں یزید کو لوگوں نے ہلکے میں لیا ہی نہیں، اسے سیریس لیا، شیطان کو ہلکے میں لیے. میں مثال دے رہا ہوں. ہم پہنچے، یہاں آ گئے، میں نے لے جا کے اپنا ماں اتار کے میز پہ رکھ دیا. ایک بچہ آیا، بار بار ہم مامی کی طرف دیکھ رہا. میں نے کہا بیٹے نہیں، یہ نہ کھول دینا، نہ مسئلہ بہت سخت ہو جائے گا، مجلس پڑھنا. وہ رک نہیں رہا. اب ان کے ابا بھی آ گئے، پیچھے ہٹو. پھر بچہ وہیں جا رہا، پھر وہیں جا رہا. تو انہوں نے آہستہ سے کہا مولانا پریشان نہ ہوئیے، تھوڑا سا شیطان ہے. اوہو، میں نے کہا چلیے تھوڑا سا شیطان ہے، کوئی مشکل نہیں. 5 منٹ کے بعد اس نے آ کے ماما ہی کھول دیا. میں نے کہا یہ کیا کر دیا؟ تو ابا کہنے لگے مولانا تو بہت بڑا شیطان ہے. میں نے کہا اچھا بہت بڑا شیطان ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پورا اس کا کپڑا بھی کھول دیا. میں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ کا بچہ چھوٹا موٹا شیطان نہیں ہے، نہ بڑا شیطان، یہ یزید ہے. اس نے آستینیں چڑھا لی. کہنے لگا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ بھائی آپ اپنے بچے کو شیطان کہہ رہے تھے، کوئی بات نہیں، پہلے آپ نے چھوٹا کہا پھر بڑا. اس نے کہا سنیے، بڑا شیطان برداشت ہے، چھوٹا یزید برداشت نہیں ہے. یزید برداشت نہیں ہو رہا. کہ یزید کو یہاں تک لانے والا کون ہے؟ حسین. حسین نے یزید کو کسی کام کا چھوڑا ہی نہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں یزید ختم ہو گئے؟ یزید کوئی نام وام نہیں ہے. یزید ایک صفت ہے، کہیں بھی پیدا ہو سکتی ہے، کسی کے اندر بھی پنپ سکتی، کہیں بھی یہ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے. صفتیں ہیں، وہ صفتیں ملاتے جائیے، یزید ملتا جائے گا. کوئی شکل تھوڑی دکھائے گی یہ فوٹو ہے بھائی اس کو پہچان لو یزید ہے. صفت ہے، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، حرام خوری کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، گانے سنتا تھا، ناچ دیکھتا تھا، یہ سب یزید کی صفتیں تھیں. اب اپنے سماج میں دیکھیے، جو شراب پی رہا ہو یزید ہے، جو فعل حرام کر رہا ہو وہ یزید ہے، جو اسلام کی توہین کر رہا ہو وہ یزید ہے، جو شریعت کے پامال کر رہا ہو وہ یزید ہے، جو قرآن کے خلاف جا رہا ہو وہ یزید ہے. یزید ہے کہ نہیں؟ اور سارے یزید پتہ چل جاتے ہیں. جتنے یزید لوگ سال بھر میں تیار کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں اس محلے میں چھپا دو، اس گلی میں چھپا دو، اس جگہ چھپا دو، یہ دب کے رہیں گے، پنپتے رہیں گے. وہ سارے یزید 2.25 مہینے میں پتہ چل جاتے ہیں. 2.25 مہینے کا ایک ایسا ٹیسٹر ہمارے پاس ہے کہ جیسے یہ ٹیسٹر ہمارے ہاتھ میں آتا ہے سارے یزید پتہ چل جاتے ہیں. پھر یزید کوئی چھپتا ہی نہیں. جانتے کیوں نہیں چھپتا؟ میں 4 مصرے پتہ نہیں کس کے ہیں مگر میں پڑھ دیتا ہوں. بڑے مشہور ہیں مگر مجھے پسند ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. سن لیجئے گا، آپ کو سنے ہوئے ہوں پھر بھی ایسے سنیے گا جیسے پہلی بار سن رہے ہیں.
سنیے، ایک شاعر کہتا ہے کہ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ جتنے پاک ہوں پھر بھی پلیز رہتے ہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. وہ جتنے پاک ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں. جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا سب پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں. کھل گیا. اب آپ کہیں گے جی مولانا آپ ایک ہی یزید تھا، آپ نے یزید کیسے بنا دیے؟ میں نے بنائے، حسین بنا کے گئے ہیں یزید تو، میں نے نہیں بنائے بھائی، میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے یزید وزید بنانے میں. یہ تو حسین بتا کے گئے ہیں کہ یہ اکیلا یزید نہیں ہے، اس کے بعد بھی یزید ہیں. امام نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. یہ نہیں کہا میں تیری بیعت نہیں کروں گا. حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. مطلب سمجھے؟ یعنی میں اکیلا حسین نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بھی حسین ہے، میرے بعد بھی حسین ہے، اور تو بھی اکیلا یزید نہیں ہے، تجھ سے پہلے بھی یزید ہیں، تیرے بعد بھی یزید. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں یزید ہے، اور ہر دور میں حسین بھی ہے کہ نہیں؟ ہر دور میں یزید ہے. چھپے ہوئے یزید ہیں، ڈھکے ہوئے یزید ہیں، دبے ہوئے یزید ہیں، سب نکلتے ہیں. جب جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ یزید وہاں اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے. مگر احسان ہے کہ ہمارا حسین، یاد رکھیے گا، یزید تو بہت بدلے، حسین نہیں بدلا. حسین کل بھی پردے میں تھا، آج بھی پردے میں، اور انشاءاللہ اس کا جب ظہور ہوگا تب جتنے یزید ہیں سب نکل جائیں گے. جو قبروں میں پہنچ گئے وہ یزید بھی باہر آئیں گے. جنہیں گوگل نہیں ڈھونڈ پا رہا ہے وہ بھی باہر نکلیں گے. نکلیں گے کہ نہیں؟ روایات ہیں کہ نہیں؟ نکلیں گے. آمادہ رکھیں، تیار رکھیں امام کے لیے، کبھی بھی کسی بھی وقت. اس لیے کہ وقت وہی زمانہ ہے. ہم اپنے آپ کو اس آخری زمانے میں پا رہے ہیں کہ جو زمانہ ظہور امام کے قریب ہے. اپنے آپ کو ہر وقت آمادہ رکھیں، ہر لمحہ آمادہ رکھیں، ہر وقت دعا کریں عجل علی ظہوری. اس لیے کہ امام کے ظہور کی دعا واجب ہے. ہماری ہر مشکل کا حل صرف ظہور امام ہے. ظہور امام کے علاوہ ہماری پریشانیوں کا حل کسی کے پاس ہے ہی نہیں. جب تک امام ظہور نہیں کریں گے ہماری مشکلات کا حل نہیں ہوگا. آخری جملہ اسے ہدایت کے عنوان سے سن لیں، تبلیغ کے عنوان سے سن لیں، کیسے بھی سن لیں. اب تبلیغ کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں 2 گھنٹے بیٹھ کے خالی تبلیغ ہی کرتا رہوں گا، نہیں، وہ نہیں ہے. نہ میں یہ کہوں گا کہ بھئی آپ میری بات سنیے گا تو داد مت دیجیے گا، داد میرا حق ہے، سبحان اللہ کہنا آپ کا حق ہے. تو اپنے آپ کو تیار رکھیں ظہور کے لیے. کیسے تیار رکھیں؟ بہت زیادہ مشکل نہیں ہے اپنے آپ کو ظہور امام کے لیے تیار کرنا. بہت چھوٹا سا فارمولہ ہے، آیت اللہ بہجت نے فرمایا، وہ سن لیجیے. وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اگر ظہور امام کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بازار میں جائے کپڑا خریدنے اور کپڑا خرید رہا ہو تو یہ سوچ کے خریدے کہ اگر یہ میں نے پہن رکھا ہو اور امام ظہور فرما جائیں تو ہمیں اسے بدلنا نہ پڑے، ہمیں پچھتاوا نہ ہو کہ ہم ان کپڑوں میں ہیں، امام کے سامنے کیسے جائیں. لباس پاک ہو جائے گا. جس مکان میں رہ رہا ہے امام انسان، تو یہ سوچ کے اس مکان میں رہے کہ آیا اس کی بنیاد، اس کی عمارت اتنی پاک ہے کہ نہیں کہ اگر امام آ گئے تو میں اپنے گھر لا سکوں. اس لیے کہ یہ آپ ہم سے ہی تو چھپا سکتے ہیں کہ غصب ہے، مگر امام سے تو نہیں چھپا سکتے. سمجھ گئے؟ خواتین کو وہ لباس پہنائیں اور خواتین بھی وہ لباس پہنیں کہ اگر امام ظہور فرمائیں تو انہیں شرمندگی نہ ہو. اور قریب آ جاؤں، لباس کی بات ہو گئی، مکان کی بات ہو گئی. چہرہ ایسا رکھیں، چہرہ ایسا رکھیں کہ اگر امام آ جائیں تو پچھتاوا نہ ہو کہ منہ کیسے دکھائیں گے. اس لیے کہ بھیا جو بنیان میں ہوگا وہ شرٹ پہن لے گا، جو لنگی میں ہوگا وہ پاجامہ پہن لے گا، جو گھر کے اندر ہوگا وہ گھر کے باہر آ جائے گا، جو بغیر برقعے کی ہوگی وہ بیچاری برقع پہن لے گی، مگر جس کے داڑھی نہیں ہے وہ بیچارہ کہاں جائے گا. یہ تو نکلنے میں ہفتوں نکل جائیں گے. چہرہ بھی وہ رکھیں جو امام کو پسند ہو، خدا کے واسطے. اس لیے کہ اس کے لیے بڑی شدت سے روایات آئی ہیں، بہت شدت سے. اور الحمدللہ اب تو ہمارے جوان داڑھی رکھ رہے ہیں. یہ بہت بڑا، اب یہ یعنی یہ اس صدی کا سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ شیعہ قوم کے جوان داڑھی والے بھی ہیں
اور مسجدوں میں سب سے اگلی صفوں میں شیعہ جوان ہیں. سمجھ گئے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی شیعہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، شیعہ تو قرآن ہی نہیں پڑھتے. روایت اٹھا کے دیکھ، بہت سارے نمازی ایسے ہیں جن پہ جب وہ پڑھتے ہیں تو نماز ان پہ لعنت کرتی ہے. جب قرآن وہ پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیتیں ان پہ لعنت کرتی ہیں. مگر شیعہ جوان جو ہے اس وقت متوجہ ہے. الحمدللہ یہ سوشل میڈیا ایک طاقت بن گیا ہے. آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، مگر اپنے آپ کو امام کے لیے تیار کریں، اس لیے کہ اس عزاداری کا اصل وارث وہی ہے، کوئی نہیں ہے. انہوں نے فرش بچھایا ہے، میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ ناظم ہے، آپ لوگ آئے ہیں. آپ کہیں بھی آنکھ بند کر کے سوچ لیں، آپ نے کتنا بڑا امام بارگاہ بنایا، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، اس کا وارث امام ہے. فرش ازا تم نے بچھایا ہے، تم نوکر ہو، وارث نہیں ہو، وارث امام ہے. خدا کے واسطے عزاداری سید الشہداء کو بڑھاؤ، اسے گھٹنے نہ دینا. بڑی محنتوں سے یہاں آئی ہے. الحمدللہ یہ مجلس کرتے ہیں، تبرک میں کرتے بانٹ رہے ہیں. کیوں بانٹ رہے ہیں؟ یہ دنیا کے لیے عبرت ہے کہ جس کا کل تم لباس اتار کے لے گئے تھے، اس کے نام پہ آج کرتے بٹ رہے ہیں، لباس بٹ رہے ہیں. جسے کل تم نے پانی پینے کو نہیں دیا تھا نا، آج اس کے نام پر پانی. جسے تم نے 3 دن کا بھوکا پیاسا، آج اس کے نام پہ اتنا تبرک بٹ رہا ہے. ہر گھر میں آپ جائیے، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں تبرک پہلے سے تھا. اب لوگ یہ کہہ دیتے ہیں بھائی تھوڑا دینا، گھر میں پہلے سے رکھا ہے. یہ کرم نہیں ہے فاطمہ کے بیٹے کا، یہ احسان نہیں ہے فاطمہ کا. آج رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہے. آج کے رونے کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے، آج 25 محرم ہے. آج کربلا کے پہلے عزادار کو رونے آئے ہو، جانتے ہو؟ آج اسے رونے آئے ہو جو خون کے آنسو روتا تھا. جانتے ہو تمہارے رونے میں اور سید سجاد کے رونے میں فرق کیا ہے؟ بہت سارے فرق ہیں، اتنے فرق ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتے. مگر مصائب کو ربط دینے کے لیے 2-4 فرق بتاتا ہوں. تم کب روتے ہو؟ تم جب روتے ہو جب خطیب مصائب پڑھتا ہے، جب مرثیہ خان مرثیہ پڑھتا ہے، جب ناظم مصائب کے اشعار پڑھتا ہے، جب کوئی نوحہ خان درد بھرا نوحہ پڑھتا ہے، تم روتے ہو نا. مگر سجاد کو ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے رونے کی. سجاد اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کوئی میرے باپ کے مصائب پڑھے تب رو نا. سجاد کے رونے کا انداز الگ تھا. کوئی پانی لا کے دیتا تھا، پانی کو دیکھ کے روتے تھے، پانی کو دیکھ کے سید سجاد روتے تھے. اور روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام کے لیے خادم پانی لایا ہے وضو کے لیے. آپ نے اس آفتابے کی طرف دیکھا، اس لوٹے کی طرف جس میں پانی تھا، اور اس آفتابے کو دیکھ کے رونے لگے. خادم تڑپ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی، آپ اس کی طرف دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ چیخ مار کے کہتے ہیں جتنا پانی تو وضو کے لیے لائے نا، جب میری بہن سکینہ اس دنیا سے گئی ہے اتنا پانی اس کے غسل کے لیے دیا گیا تھا. رونے میں کوتاہی نہ کر، خدا کے واسطے اپنی آوازوں کو بلند کر. تم کب روتے ہو؟ سجاد کن چیزوں کو دیکھ کے روتے تھے جانتے ہو؟ جب 2 جوان سڑک پہ گلے ملتے تھے تو چیخ مار کے کہتے ہیں میرا اکبر. جب کسی چھوٹے سے بچے کو گھٹنیوں چلتا ہوا دیکھتے تھے کہتے ہیں ہائے میرا اصغر. جب کسی 13 برس والے کو دیکھتے تھے کہتے تھے ہائے میرا قاسم. اور جب کسی 32 سال والے کو دیکھتے تھے کہتے تھے میرا چچا عباس. حد یہ ہو گئی کہ مدینے میں لوگ جب سید سجاد نکلتے تھے نا تو جو قصاب تھے قصائی گوشت چھپا دیتے تھے، کیونکہ آپ کا سوال ہوتا تھا یہ بتا تو نے جب اسے ذبح کیا تو پانی پلایا؟ کہتا تھا مولا ہمارا اصول ہے پہلے پانی پلاتے ہیں بعد میں ذبح کرتے ہیں. کربلا کا رخ کر کے بیمار کربلا کہتے تھا اے بابا آج جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے تو پہلے پانی پلائے. مگر میرے بابا جب آپ کو ذبح کیا گیا تو کوئی پانی پلانے والا نہ تھا. خون کے آنسو روئے، خون کے آنسو. سننے میں عجیب سا لگتا ہے نا خون کے آنسو رونا.
حضرت آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کا زمانہ تھا. ایک شخص دوڑا ہوا آیا, آقا بیٹھے ہوئے تھے, کہ کیا بات ہے؟ کہا آقا بڑا عجیب و غریب مسئلہ پھنس گیا. اس زمانے میں اتنی سختیاں نہیں تھیں, کیونکہ اتنا حالات بھی خراب نہیں تھے جتنا آج مشکل ہے علماء سے ملنا. وہ آیا, اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں. کیا؟ کہ میرے گھر میں مجلس تھی, ہمارا پڑوسی آیا ہوا تھا جو شیعہ نہیں ہے. جب خطیب نے مصائب پڑھے, مداح نے مصائب پڑھے, تو اس کے بعد اس نے کہا کہ تیرے جو ممبر پہ گیا تھا اس نے سب کچھ صحیح پڑھا مگر ایک لفظ غلط پڑھا. میں نے پوچھا وہ لفظ کیا پڑھا؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا امام 40 سال خون کے آنسو رویا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ فطرت انسانی کے خلاف ہے. آدمی پانی روتا ہے, خون تھوڑے ہی روتا. آیت اللہ خوئی نے کوئی جواب نہیں دیا. کہتے ہیں اس سے کہو کہ نماز ظہر کے بعد میں جواب دوں گا. کہا مداح کو بلاؤ. مداح کو بلایا گیا. آقا نے ظہرین کی نماز پڑھائی اور اس سے کہا کہ ذرا حسین کی شہادت بیان کر. اس نے شہادت بیان کی. آقا نے رومال لیا اور روئے, اور اس کے بعد رومال کو بند کیا اور اسے کہا کہ لے جا, تیرے سوالوں کا جواب اس میں ہے. جب وہ گھر گیا نا, اس نے کھول کے دیکھا تو اس میں خون کے نشان تھے. وہ تڑپ گیا, ہائے جب نائب امام ایسے رو رہا ہے, امام کیسے رویا ہوگا. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار ابا عبداللہ کے. ہاں 25 محرم میں یہ سوچ کے رونا. جان تو چند جنازے اس دنیا میں ایسے گزرے جنہیں غسل دینے والے چیخ مار کے روئے ہیں, چیخ مار کے روئے ہیں. پہلا جنازہ جانتے کس کا ہے؟ پہلا جنازہ ہے سیدہ کا جنازہ, رسول کی بطول بیٹی کا جنازہ. جب علی غسل دے رہے تھے نا, چیخ مار کے روئے. جب چیخ کی آواز آئی تو پوچھا مولا کیوں روئے؟ کہتے ہیں پسلیاں ٹوٹ گئیں, کبھی ذکر نہیں کیا. دوسرا جنازہ جانتے ہو کس کا؟ دوسرا جنازہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کا. زینب چیخ مار کے روئیں. سجاد نے کہا پھوپھی اماں کیوں رو رہی ہیں؟ کہتے ہیں میرے لال جب میں سکینہ کی قمیض اتار رہی ہوں نا, پارچہ, تو کھال ساتھ میں کھچ کے آ رہی ہے. تیسرا جنازہ تمہارے 7ویں امام موسی کاظم کا. جب امام باقر غسل دینے لگے چیخ مار کے روئے ہیں. جب 8ویں امام غسل دینے لگے, امام رضا چیخ مار کے روئے. کسی نے پوچھا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں گے میرے بابا کی زنجیریں اب تک نہیں اتری ہیں, میرا بابا زنجیروں کے ساتھ. آخری جنازہ سن لیجیے اور تڑپ کرو لیجیے گا. آخری جنازہ ہے تمہارے 4تھے امام کا. جب امام باقر غسل دینے لگے نا اور کروٹ لی تو چیخ مار کے روئے. کسی نے کہا مولا کیوں روئے؟ کہنے لگے جب میں نے بابا کی پوچھ دیکھی تو ایسا لگا جیسے آج ہی تازی آنے لگے ہوں. یہ غربت ہے. کس کس چیز پر روئے سجاد؟ جانتے ہو کس کس چیز پر؟ تم سوچ نہیں سکتے, تمہیں احساس نہیں ہے. جانتے ہو ایک قیامت ایسی تھی جو سجاد پہ ہر شام گزرتی تھی. امام فرماتے ہیں جس قید خانے میں ہمیں رکھا گیا تھا اس میں چھت نہیں تھی, اور جب شام ہوتی تھی تو کچھ پرندے اڑ کے ادھر جاتے تھے. میری 3.5 سال کی بہن مجھ سے پوچھتی تھی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں کہتا تھا بھائی بہن یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. تو سکینہ فوراً پوچھتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ سن لیجئے, مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار بابا. تاریخ کہتی ہے کہ ایک دن شام کے زندان میں آدھی رات ڈھلنے کے بعد سکینہ اپنی جگہ سے اٹھی. اٹھنے کے بعد زندان کے اس کونے میں آئی جہاں سید سجاد مٹی کے ایک ڈھیلے پہ سر رکھے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھیں. سکینہ قریب آئی اور ننھی ننھی انگلیاں بھائی کی زلفوں میں ڈال دی. جیسے ہی بھائی کی انگلیوں میں زلفیں ڈلیں, سجاد نے فوراً انگلیاں ڈلتی آنکھیں کھولی. سکینہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا, اٹھ کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں بہن آپ آ گئی, ہمیں بلا لیا ہوتا. بس سکینہ نے ایک جملہ کہا بھیا اگر بہن بن کے آتی تو بلا لیتی, آج میں بہن بن کے نہیں آئی, سوالی بن کے آئی ہوں. سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا, آدھی رات تھی. کہتے ہیں سکینہ آدھی رات ہو گئی, کیا تم سوئی نہیں تھی؟ کیا تمہیں نیند نہیں آئی؟ بس ایک جملہ سن لیجیے اور برداشت کر لیجیے گا. سکینہ نے فوراً کہا بھیا ایک بات بتاؤں. کہاں بتاؤ؟ کہا بھیا بتا دوں. کہاں سکینہ بتاؤ. کہا بھیا آپ برداشت کر لیں گے؟ کہاں سکینہ برداشت کر لوں گا. کہا بھیا پھر سنیے, میں شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی نہیں. سکینہ کیوں نہیں سوئی؟ بھیا کیسے سوتی؟ جب بھی آنکھ بند کرتی تھی ایسا لگتا تھا شمر تماچے مارنے آ رہا. تمہارے ہاتھ نہیں بندھے ہیں.
تمہارے ہاتھ نہیں بندھے، دل بھر کے ماتم کر لینا. اچھا پر بھیا آج سوئی تھی تو سکینہ کیوں اٹھ گئی؟ کہ بھیا کیا کروں، جیسے ہی آنکھ لگی خام میں بابا آ گئے. بابا کا نام سنا، سجاد سنبھل کے بیٹھے. سکینہ بابا آئے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ کہ بھیا کچھ نہیں کہا. بابا دور کھڑے رہے اور وہیں سے باہیں پھیلا کے کہا آجا سکینہ آجا. سکینہ کیا بابا کو چھوڑ کے چلی جاؤ گی؟ بھائی ایک جملہ کہا بھیا کیا کروں، بابا کا سینہ بہت یاد آتا ہے، بابا کی خوشبو بہت یاد آتی ہے. ہاں سکینہ بتاؤ بتاؤ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فرش اعضا پہ بیٹھ کے دعا کرنا. جو چیز سکینہ نے سجاد سے مانگی نا، کوئی بہن اپنے بھائی سے کبھی نہ مانگے. کلیجہ پھٹ جائے گا. کیا چیز مانگ لی سکینہ نے؟ سکینہ مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ بھیا مانگ لوں؟ ہاں مانگو سکینہ. سکینہ نے آہستہ سے جملہ کہا، مگر جملے میں اتنا درد تھا سجاد تڑپ گئے. کہتی ہے بھیا کچھ نہیں چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں جب میں مر جاؤں نرم مٹی میں دفن کرنا. جزاک اللہ. بھیا جب میں مر جاؤں مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا. سجاد نے آہستہ سے پوچھا سکینہ کیوں؟ سنو گے بچی کا جملہ؟ سکینہ کیوں؟ ایک جملہ کہا سکینہ نے. کہتی بھیا اس لیے کیونکہ پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. 24 سال کا امام وقت بھائی ہے، 3.5 سال کی سکینہ ہے. 3.5 سال کی بچی جانتے ہو، ہم تو مصائب پڑھ دیتے ہیں، کبھی محسوس نہیں کرتے کہ شمر نے شام غریبہ تماچا مارا. نہ کبھی گھر جانا اور اگر تمہارے گھر میں کوئی بچہ ہو نا 3.5 سال کا، اسے بلانا اور اس کے رخسار پہ اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھنا. تم نے دیکھا اگر تمہارے گھر میں کوئی 3.5 سال کا بچہ ہوتا ہے، تم پیار میں بھی اسے کیسے مارتے ہو کہ اس کو احساس نہ ہو. مگر جب شام غریبہ شمر نے سکینہ کو مارا نا، تو تماچا اتنی زور سے مارا کہ بچی زمین پہ گری اور فرات کا رخ کر کے کہا اے چچا عباس آ جائیے بھیا مجھے نرم مٹی میں دفن کرنا. سکینہ کیوں؟ بھیا پیاس میری ہڈیوں میں اتر گئی. سید سجاد نے سکینہ کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے کہا سکینہ ہم جانتے ہیں آپ امام کی بیٹی ہیں، امام کی پوتی ہیں، امام کی بہن ہیں، امام کی پھوپھی ہیں، مگر سکینہ یہ لفظ بڑا ہے، تمہاری عمر کم ہے. سکینہ تمہیں معلوم ہے جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے تو کیا ہوتا؟ کہتی نہیں بھائی آپ بتائیے، آپ امام وقت. سید سجاد نے کہا سکینہ قریب آؤ ہم بتائیں گے. بٹھایا زانوں پہ. کہتے سکینہ سنو، جب پیاس لگتی ہے تو پہلے منہ خشک ہوتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو گلا خشک ہوتا ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے تو زبان پہ دراریں پڑ جاتی ہیں، جب پیاس اور بڑھتی ہے بدن کی طاقت جانے لگتی ہے، جب پیاس اور بڑھتی ہے انسان دیواروں کا سہارا لے کے چلتا ہے. سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا ہے. سکینہ جب پیاس اور بڑھتی ہے آنکھوں کے سامنے بالکل اندھیرا آ جاتا ہے. سکینہ جب پیاس ہڈیوں میں اترتی ہے نا میری بہن، تو ہڈیاں خشک ہو جاتی ہیں اور اتنی خشک ہوتی ہیں کہ گوشت الگ لٹک جاتا ہے، ہڈی الگ ہو جاتی ہے. سکینہ گوشت سے اٹھی، سامنے آئی، آستین الٹ کے کہا بھیا دیکھ میری ہڈی الگ گوشت الگ. سجاد طرف گئے اے میری بہنا، اے میری بچی، تیرا بھائی پیاس کا ہے. ماتم حسین.